حبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ستار ہے، غفار ہے، کریم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، الغرض جو بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے. سبحان اللہ. جس کو جو بھی جب بھی جتنا جہاں جیسے ملتا ہے اسی کے کرم سے، اسی کے فضل سے، اسی کی عطا سے ملتا ہے. سارے خزانے اسی کے ہیں، ساری عطا اسی کی ہے. تن تنہا اکیلا ذات واحد و یکتا بے مثل و بے مثال رب. اس کی تعریف یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اور جس سے جب چاہتا ہے، جس گھڑی چاہتا ہے، جس مقام پہ چاہتا ہے واپس طلب کر لیتا ہے. نہ وہ دیتے ہوئے کسی سے پوچھتا ہے، مشورہ کرتا ہے، نہ لیتے ہوئے کسی سے پوچھتا ہے. وہ بے نیاز مالک ہے، سارے خزانے اسی کے ہیں. درود اس کے محبوب نبی کی ذات پر کہ جس ذات کے صدقے یہ سارے جہاں میں رب و روح میں نظام چل رہا ہے. نعرہ تکبیر، رسالت، تکبیر، حیدری. آج کی یہ بابرکت محفل پاک جیسا کہ اللہ صاحب نے آپ کو ٹائم بتایا ہوا ہے اور مجھے بھی انہوں نے بتا دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ میری روٹین سے واقف ہیں کہ جو ٹائم ہم بتا دیتے ہیں کوشش کر دیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ہی سمیٹ دیتے ہیں. چند باتیں. یہ رات جسے عرف عام کے اندر ہماری زبان میں شب برات کی رات کہا گیا،
کے حوالے سے تھوڑی سی گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے. ٹوٹلی جو ٹائم ہمارے سامنے ہے وہ 25 سے 28 منٹ ہے، کیونکہ سوالوں والدہ مجھے کہا گیا کہ دعا کرنی ہے. تو یاد رکھیں اللہ کا ذکر ہو، اس کے محبوب کا ذکر ہو، اس کے محبوبوں کے محبوبوں کا ذکر ہو، اس کے محبوبوں کے غلاموں کا ذکر ہو، اس کے محبوبوں کے آگے غلاموں کے غلاموں کا ذکر ہو، یہ قیامت تک چلتا رہنا ہے. ہم تھے تب بھی چل رہا ہے، نہ تھے تب بھی چل رہا تھا، نہ ہوں گے تب بھی چل رہا ہوگا. اللہ جس سے چاہے گا ذکر کروا لے گا. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کا اہل سمجھا، قابل سمجھا کہ ہمیں اس نے اپنے گھر بٹھا کر اپنا ذکر اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت عطا فرمائی. یہ سب ہمارے لیے جو گھر میں ہیں یہ بات دل میں رکھ لینا. تو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ مجھے بابا سے سلمان نہیں ہوتی، میری کوشش ہوتی ہے، بڑی دور سے آتا ہوں. اور ہمارا جو تعلق ہے کہ حاجی صاحب موجود ہے، ہمارا ایک نسبت اور پیار محبت کا تعلق ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی چیز آپ تک پہنچا جاؤں تو کل قیامت کو میری بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ ہے رب کا گھر، یہاں ہر ایک نہیں آ سکتا. سڑک ہو، گھڑا ہو، چوک ہو، بازار ہو، چوراہا ہو، حتیٰ کہ گراؤنڈ ہو، وہاں ہر ایک بھاگا بھاگا پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ وہاں بلانا کس نے ہے؟ یہاں جس کا گھر ہے وہ توفیق دیتا ہے، بلاتا ہے، پسند کرتا ہے کہ تیری یہ زمین، تیرا یہ ماتھا، تیرے یہ دامن، تیرا یہ ہاتھ میرے آگے اٹھے، تیری یہ زمین میری بارگاہ میں جھکے، تیری یہ زبان میرے ذکر سے تر ہو، تیری یہ آنکھیں میرے خوف میں آنسوؤں سے تر ہو جائیں. آ جا میرے گھر میں تاکہ تو روئے، میں تیرا رونا دیکھ کر، چونکہ میں غفور رحیم ہوں. جب تو رو کے عرض کرے گا نا مولا غلطی ہو گئی معاف کر دے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. شرط یہ ہے کہ تو ایک بار سچے دل سے توبہ تو کر. تیری آنکھوں سے ندامت کے، پشیمانی کے، شرمندگی کے تو آنسو بہہ گئے تو وہ اتنا بے نیاز ہے، وہ فرماتا ہے کہ تیری ساری زندگی کے گناہ جنہیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں میں سمجھ بیٹھا تھا، جا میں نے سارے معاف کر دیے. آج کی یہ رات پہلی بات ہے کہ جس نے آنا ہے وہی آئے گا جس کو مالک بلائے. اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ہم صرف کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ہدایت رب کے ذمہ ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا، نہیں پسند کرتا، نہیں کہ تعلق یہ بات ہے نا، بندہ اس کی طرف جاؤ لگائے تو صحیح، پھر وہ کرم نوازی فرما دیتا ہے. آج کی اس رات کو ہماری عام زبان کے اندر اللہ آسمانی دنیا پہ اپنی شان کے لائق ہے. رسول جلال فرماتا ہے اور پھر منادی کرنے والا، اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ میرا مالک، میرا رب فرما رہا ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق دے دوں؟ ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ اسے اولاد دے دوں؟ ہے کوئی بے گھر اپنے گھر مانگنے والا کہ اس کو گھر دے دوں؟ ہے کوئی بے روزگار روزگار مانگنے والا کہ اس کو روزگار دے دوں؟ ہے کوئی مال و دولت کی کمی کا مارا ہوا مفلس کنگال کلاش کہ ہے کوئی میری بارگاہ میں آ کر اپنا کاسہ گدائی کو پھیلائے تو صحیح، میں اسے مالا مال کر دوں. مغرب سے لے کر صبح کے سورج طلوع ہونے سے پہلے تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کوئی آ جاؤ، ہے کوئی آ جاؤ، لے جاؤ. اب
کون آئے گا کون لے گا، یہ چیز ہے سمجھنے والی. جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، آپ اکثر دیکھتے ہیں شادیوں میں جہاں پیار محبت ہوتا ہے، دوسرے شہر سے لوگ دعوت دے کے اپنے پیار والوں کو، محبت والوں کو، رشتے داروں کو بلا لیتے ہیں. جہاں نہیں ہوتا تعلق یا پیار محبت کا رشتہ، وہ پڑوس میں ہو، کوئی دعوت نہیں دیتا. یہ تعلق کی یہ بات ہے کہ اب جس کا تعلق رب کے ساتھ ہے، اور رب کے ساتھ تعلق کتنا ہونا چاہیے، رب اپنے بندے کے ساتھ کیسا کرم فرماتا ہے. علماء نے لکھا کہ ایک بندہ ہے، اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، ایمان بھی نہیں لایا، ہے غیر مسلم، بتوں کو پوجنے والا. رب کتنا کریم ہے، ہم تو اس کو ماننے والے ہیں، اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کی ذکر کے اندر بیٹھنے والے ہیں، اس کے محبوب کے امتی ہیں، اس کے محبوب پہ ایمان لانے والے ہیں، اس کی وحدانیت توحید کا اقرار کرتے ہیں، اس کے محبوب کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں. ہمارے لکھا کہ ایک بندہ بت کدے کے اندر بت کے سامنے لکڑ اور پتھر کی بنی ہوئی مورتی کے سامنے بیٹھ کر اس کو پکار رہا تھا، یا سانامو یا سانامو یا سانامو، کیا میرے پتھر ہے میرے پتھر. اب اس نے خاک بولنا تھا، اس نے کیا اس کو جواب دینا تھا. جب اس نے جذبات میں آ کر، کیونکہ جب بندہ ستایا ہوتا ہے، مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، پھر اسے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں، پھر زبان سے تکرار بھی ہوتا ہے. جب بار بار اس مشکل میں گھرا تھا، پریشانی میں گھرا تھا، بار بار اس نے اس کو پکارا نا، یا سانامو یا سانامو، اس تکرار سے غلطی سے اس کی زبان سے یا سانامو کی جگہ یا سامان نکل گئے. جو سورہ اخلاص کی میں نے شروع میں تلاوت کر کے آپ کو رب کا تعارف بتایا ہے، اس نے بیٹھا مت کے آگے ہے، پکار مت کو رہا ہے، زبان سے غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا یا سبت. اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر بول، کیا کہتا ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے. جبرائیل امین، وہ جو سدرہ کا وکیل ہے، وہ جو کہتے ہیں میری ڈیوٹی، اللہ نے ہر نبی کے پاس پیغام بھیجا تو مجھے، کتاب دی تو مجھے، کوئی اور صحائف بھیجے تو مجھے، کوئی پیغام دیا تو مجھے، کوئی اصول، کوئی اسلوب، کوئی پیمانہ بتایا تو مجھے، کہا جا جبریل یہ کام لے، جا جبریل میرے فلاں نبی کے پاس یہ پیغام دے گیا، جا جبریل میرے فلاں نبی کو یہ کتاب دے گیا، میرے فلاں نبی کو یہ صحائف دے گیا. مالک آج ایسا خوش نصیب کون ہے. اب جبریل کی پرواز بھی تو کتنی ہے. آج لوگ انبیاء کو، اولیاء کو کتابوں نہیں، اپنی اپنی کتابوں میں، اپنے چھوٹے چھوٹے دماغوں میں پرکھتے ہیں. دیکھو نا جی، عقل نہیں بنتی، میں کہ جو ہو بیٹے بننے نا ہے کوئی نہیں. ہاں ہاں یاد رکھنا، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اس کی عقل تو وہی سلب ہو جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے جب وہ ولی کا بے ادب اور گستاخ بن جاتا ہے. تو اس معاشرے میں اللہ نہ کرے بیٹا باپ کا بے ادب اور گستاخ بن جائے، نافرمان بن جائے تو کام نہیں بنتا. معاشرہ کیا کہتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے. اور اگر وہ اللہ کے کسی نیک بندے کا، ولی کا، بزرگ کا، صحابہ کا، سرکار کے اہل بیت اطہار کا بے ادب اور گستاخ بن جائے تو پھر کیا بنتا ہے. اس کی عقل ماری جاتی ہے، پھر وہ نئے نئے مسئلے گھر کے بیان کرنے بیٹھ جاتا ہے. پھر کیا کہتا ہے، نہیں کسی کو نہیں پتا، مجھے ہی پتا ہے. کیوں کہ شیطان اس کے کان میں آ کر نئے نئے مسائل اٹھے دیتا ہے، اور پھر اس کا بیڑا یوں غرق ہوتا ہے کہ پھر وہ صحابہ ہو، تابعین ہو، سرکار کے گھر والے بیت اطہار ہو، سرکار کے غلام صحابہ میں کے بعد والے اولیاء کاملین ہو، پھر وہ نہیں ایسے کیسے. سن جبرائیل امین نے جب سے میرے آقا نے پوچھا نا کہ جبریل تو نے کبھی اپنی پوری طاقت کو استعمال کیا ہے،
عرض کی یا رسول اللہ تو 4 موقع ایسے آئے ہیں کہ میں نے اپنی پوری توانائی پوری طاقت کو صرف کیا ہے، کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے، صرف میں نے سمجھانا ہے۔ کون کون سے؟ اس میں صرف ایک بتا دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ ایک ایسا موقع آیا تھا کہ میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں رسی باندھ کے یوسف علیہ السلام کو لٹکا دیا تھا۔ اب میں منتظر تھا کہ میرا رب مجھے کیا حکم دیتا ہے، میرے لیے کیا آرڈر آتا ہے۔ بیٹھا سدرۃ المنتہا پہ ہے، اس کا سفر اگر سائنسی حوالے سے بیان کروں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ کتنی مسافت ہے، کتنے ہزار میٹر کا سفر بنے گا اور کتنے دنوں کا، مہینوں کا، سالوں کا کیا بنے گا۔ ابھی میں منتظر ہوں کہ میرا رب مجھے کیا آرڈر فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے رسی باندھ کر یوسف علیہ السلام کو لٹکا دیا کنویں میں۔ میں منتظر ہوں سدرۃ المنتہا پہ۔ اچھا رسی لٹکی جا رہی ہے، یوسف علیہ السلام پانی کی طرف جا رہے ہیں، میں منتظر بیٹھا ہوں کہ میرا رب کیا حکم دیتا ہے۔ اچھا اگلا عمل یہ کیا ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہ رسی کو کاٹ دیا۔ اب نیچے پانی ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ اب میں اس فلسفی سے پوچھتا ہوں، اس مفتی جو کھڑے پہ بیٹھ کر مفتی بنتا ہے، اب بتا کتنا ٹائم لگے گا؟ کنواں کتنا گہرا ہوگا؟ 400 فٹ 300 فٹ؟ رسی لٹک گئی، لٹکانے کے بعد جتنی رسی تھی ان کے پاس لٹکا کے کاٹ دی۔ اب نیچے کتنا ٹائم لگے گا یوسف علیہ السلام کو پہنچنے میں؟ جبرائیل امین عرض کرتے سوڑیا میں سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا ہوں، میرے رب نے فرمایا جب رسی کٹ گئی کہ جبریل ذرا جلدی جانا، میرا یوسف جا رہا ہے سنے میں۔ اب بتا کتنا ٹائم لگے گا؟ ایسے بھی نہیں جانا، ڈائریکٹ وہاں چلے جانا۔ اچھا مالک کہاں جاؤں؟ کہا ایک پہلے تخت لے، وہاں جا پہلے تخت لے آ۔ ٹھیک ہے جی، وہاں سے تخت لے آئے۔ یہ تخت تو نے میرے یوسف کے پانی کی تہ تک پہنچنے سے پہلے پہلے پانی کے اوپر جا کر یہ تخت بچھا دے گا۔ یہ تو جبرائیل امین کی طاقت پرواز ہے۔ پھر جن کے در کا یہ دربان ہے، خادم ہے، نوکر ہے، اس نبی کا مقام کیا ہوگا۔ اچھا ایک اور مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ جب چلے نا ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر مینا کے میدان میں چھری بھی پکڑی رسی بھی پکڑی کے بیٹا کو دار کرنا ہے، میں منتظر تھا کہ میرا رب کیا حکم دیتا ہے۔ جب مینا کا میدان آ گیا میں تب بھی سدرۃ المنتہا میں بیٹھا ہوں۔ باپ نے بیٹے کے ساتھ جو ڈائلاگ کیا گفتگو کی وہ ساری مکمل ہو گئی۔ میں سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا، پھر بھی نہیں بیٹھا تھا، اس بات کا منتظر تھا میرا رب کیا حکم فرماتا ہے۔ باپ نے بیٹے کو نکاح دیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، ماتھے کے بل نکاح دیا، چھری رکھ دی۔ میرے رب نے کہا جبریل ہون جا۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ ایسے نہ چلے جانا ڈائریکٹ میں آنے، پہلے جنت میں جا، وہاں سے ایک تمبا لے، وہ لے کر وہ جو چھری میرا خلیل پکڑ کے ہاتھ میں اسماعیل کی گردن پہ رکھ رہا ہے نا، وہ رکھنے سے پہلے پہلے اسماعیل کو نکال کر وہاں تمبا رکھ دے۔ یہ ہے طاقت پرواز جبرائیل کی۔ اور جن کے گھر جبرائیل بغیر اجازت نہیں جاتے، ہستیوں کا مقام کیا ہوا؟ تو اس نبی کے امتیوں کو اللہ نے یہ راحت دی ہے۔ تیرا اور میرا کوئی کمال نہیں، نہ ہم قد میں، نہ عمر میں، نہ علم میں، نہ قد و قامت میں، نہ کسی اور فن میں، نہ عبادت میں، نہ ریاضت میں، نہ کسی شے میں قابل نہیں ہے۔ ہاں ہاں صرف فقط نسبت مصطفیٰ ہے جو ہماری قیمت ہے رب کی بارگاہ میں۔ نعرہ تکبیر، رسالہ، تحقیق، حیدری، غوثیہ، دار ختم نبوت، ختم نبوت۔
جو رب چاہتا ہے کہ میرے محبوب تیرے بندے، تیرے امتی بندے، میرے امتی تیرے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک رات ہی صحیح، تھوڑا ٹائم ہی صحیح میرے آگے جھک جائے نا، توبہ کریں، اپنے گناہوں سے شرمندگی کا اظہار کریں گے نا، تو میں ان کے سارے گناہ معاف کروں گا۔ اچھا پھر اس رات کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس رات میں ہمارے پورے سال کا جو کھاتا ہے نا، اعمال کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے، اچھا خوراک کے لحاظ سے، زندگی اور موت کے لحاظ سے، صحت اور بیماری کے لحاظ سے، اچھا پیدائش اور موت کے لحاظ سے، اچھا کامیابی اور ناکامی کے لحاظ سے، اور دیکھیے اوپر جانے کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے اور تنزلی کے لحاظ سے، پورے سال میں جو کچھ ہونا ہے، رب نے جو کرنا ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے عطا کر کے لکھوا دے گا۔ اس رات اللہ جبرائیل امین سے فرماتا ہے کہ میرا یہ فلاں بندہ ہے، اس کو تو نے اس سارے سال میں اتنا رزق دینا ہے۔ اسرافیل کی ڈیوٹی اپنی، میکائیل کی ڈیوٹی اپنی، اسرائیل کی ڈیوٹی اپنی۔ اس کے ہاتھ میں وہ جو لسٹ ہوتی ہے نا کہ یہ تیرے ذمہ ہے، کہ میرے یہ بندے ہیں نا، ان کا تو نے دیکھنا ہے کہ فلاں کو فلاں مقام پہ اس کی روح کو قبض کرنا ہے، فلاں کو صحت دینی ہے بیماری کے بعد، فلاں کو اولاد دینی ہے، فلاں کو رزق دینا ہے، فلاں کو دولت ملے گی، فلاں کو کاروبار ملے گا۔ یہ جتنا سال کے اندر اس کا کھاتا ہے یہ اس رات تیار ہو جاتا ہے۔ اب سرکار کا عمل مبارک اس رات کے اندر کیا ہے؟ کیونکہ سب سے قیمتی جو ہمارے لیے قابل نمونہ ہے وہ سرکار کی ذات ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کسی علامہ کی بات میں کرتا ہوں، ہاں پہلے میرے آقا کی بات۔ ہمارے سامنے جو کامل اور اکمل نمونہ ہے وہ کملی والے آقا کی ذات ہے۔ سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اپنے سرتاج امت کے وقار نبی کو دیکھا کہ سرکار نے اس رات کو میرے بستر پاک میں تھے، آپ رات میں آخری تک اٹھے اور تشریف لے گئے۔ مجھے گمان گزرا کبھی میں دیکھا سرکار قبرستان جنت البقیع کے اندر ہوئے اور آپ نے ایک طویل عبادت کا اہتمام فرمایا اور طویل سجدہ فرمایا۔ سجدہ پاک فرماتی ہے کہ سرکار نے اتنا لمبا طویل سجدہ فرمایا کہ میں پریشان ہو گئی۔ جب سرکار کی وہ نماز عبادت مکمل ہوئی نا تو میں نے عرض کی، کیا میرے سرتاج آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کے اندر طویل محنت اور ریاضت کرتے ہیں؟ اے میرے آقا کے غلاموں، آج ہمارے پاس دو نفلوں کا بھی ٹائم نہیں ہے اور دعویٰ محبت کا ہے۔ جس کو پوچھ کے دیکھو نہیں، میں بڑا بندہ عاشق رسول ہوں، اس کریم لجپال نبی کی بارگاہ میں کل قیامت کو میں اور آپ سب نے کھڑے ہونا ہے۔ اگر میرے اور تیرے کریم لجپال آقا نے پوچھ لیا کہ اچھا تو بھی میرا عاشق تھا، تیری زندگی تھی، تیری صحت تھی، توانائی تھی، خوراک تھی، سب کچھ تو تھا تیرے پاس، کیا تیرے سامنے میری زندگی نمونہ نہ تھی کہ رات آئی تھی میں نے یوں کھڑے ہو کے گزاری تھی، تجھے کسی نے بتایا نہیں تھا؟ پھر کیا جواب دی؟ سجدہ پاک فرماتی جب میں نے عرض کی نا تو سرکار نے کیا امت کے لیے ترجمانی فرماتے ہوئے، رہنمائی فرماتی ہوئے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اے عائشہ افلا عبدن شکورا، کیا میں اپنے رب کا عبادت گزار شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب وہ کریم لجپال نبی کہ جن کی سفارش سے ایک دو نہیں، میں بارہا پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آج لوگ اس ٹینشن میں ہوتے ہیں نا کہ یہ غیب کا علم وہ جی کس کو پتا ہے، رب جانے۔ میں کیا میں کا دس دے جنت کے اندر کتنے لوگ جان گے؟ کوئی علامہ کوئی فہمہ بتائے گا؟ میں بتا دیتا ہوں میرے آقا نے جو بتایا ہے۔ سرکار نے فرمایا جنتی لوگوں کی کل جو صفحے بنے گی نا وہ 120 ہوگی، یہ 120 لائنیں صفحے جنت جانے والوں کی ہیں۔ اب یہ تیری اور میری مسجد والی صف نہیں ہے، وہ میدان ہوگا قیامت کا۔ ہاں، اور جگہ کون سی ہوگی؟
حاجی صاحب دیکھ کے آیا اللہ آپ کو بھی لے جائے. اب دیکھیں جی وہ کیڑی جگہ ہے؟ وہ میدان عرفات ہے. ہاں اس جگہ پہ اللہ سب کو اکٹھا کرے گا. وہاں پر یہ سارا نظام سجایا جائے گا. وہاں حساب و کتاب ہونا ہے. وہاں پر 120 صفحے لائنیں ہیں جنت میں جانے والوں کی. یہ میرے آقا کا فرمانے گرامی حدیث نہ میرے بتا فقیر حاضر. اب کتنی امتیں پہلے گزر گئی. سرکار سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات پاک سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک کتنے لوگ گزرے ہوں گے؟ انگنت لا تعداد. اب کل ملا کے جو ان سب کی جنتیوں کی صفحے بنتی ہے نا وہ 40 بنتی ہے. سب کی سیدنا آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی امت تک کل ملا کے جنتیوں کی جو صفحے بنتی ہے نا وہ 40 ہے. کسی کو کچھ غیب کی خبر نہیں تھی کس کی ہے دیکھا ہے یہ میرے آقا نے بتایا. ہاں اب 40 مائنس کر دو 120 میں سے باقی کتنی بچ گئی؟ 80. میرے آقا نے فرمایا یہ جو 80 صفحے ہیں نا یہ میری امت کی ہے جو جنت میں جائیں گے. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے. اللہ نے اس محبوب نبی کی امت کو یہ راز عطا فرمایا کہ بخشش کے بہانے ہیں میرے رب کے کرم کے نظارے ہیں. اور وہ رب چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں تمہاری تو کوئی اوقات نہ تھی, تمہاری تو کوئی بات نہ تھی, تمہاری تو کوئی ذات نہ تھی, تمہاری تو کوئی حیثیت نہ تھی, تمہارا تو کوئی مقام نہ تھا, بس تمہیں نسبت مل گئی نا میرے محبوب کی. اب تمہاری بات بھی بن گئی ہے, تمہارا مقام بھی بن گیا ہے, تمہاری حیثیت بھی بن گئی ہے. آسمان کے رزق مالک تو بڑا نیاز ہے. ہماری کیا بات بن گئی ہے, ہماری کیا حیثیت بن گئی ہے, ہمارا کیا مقام بن گیا ہے. رب نے کہا تو نے میرا قرآن نہیں پڑھا, مالک پڑھا تو ہے, تجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے قوم شعیب کے ساتھ کیا کیا تھا, میں نے قوم صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا, میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا تھا, میں نے قوم لوط کے ساتھ کیا کیا تھا. وہ ایک غلطی کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک قوم ایسی تباہ ہوئی ہے, ان کی غلطی یہ تھی کہ ان کا ترازو ٹھیک نہیں تھا. ہمارا تو خیر ٹھیک ہے سارا ہی ٹھیک ہے. قرآن بتاتا ہے کبھی موقع میرے پڑھ کے دیکھو 19واں پارہ ہے سورہ شعراء ہے, اس کے اندر اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا. اس میں ایک قوم جو تباہ ہوئی اس کا قصور یہ تھا کہ ان کا جو ترازو تھا ناپ تول تھا وہ پورا نہیں تھا. اس غلطی پہ وہ سارے صفحہ ہستی سے مٹا دیے. میں نے عرض کی دست بستہ مولانا کرم تو فرما بتا تو صحیح میری کیا حیثیت بن گئی. رب نے کہا عمل تیرے کیا تھے, حال تیرا کیا تھا کہ تو ان کی طرح ہی بن جاتا, کردار تیرا کیا تھا کہ تجھے ان کی طرح ہی الٹا دیا جاتا, تیرے بھی چہرے بگاڑ دیے جاتے, تیری بھی پوری بستیوں کو شہر کے شہر کو غرق کر دیا جاتا, رات کو سوتے صبح اٹھنا نصیب نہ ہوتا, آسمان سے پتھر گرتے زمین کے اوپر وہیں مر کے رک جاتے. لیکن جب تمہیں دیکھتا ہوں جلال آتا ہے, محبوب کو دیکھتا ہوں جمال آتا ہے. تمہاری تو کوئی بات نہ تھی, بس فقط تمہارے ہاتھ میں جو دامن مصطفیٰ ہے نا اس وجہ سے پھر میرا عذاب نہیں آتا, تم بچ جاتے ہو کیونکہ تم میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہو, تم میرے محبوب کے امتی ہو, اس لیے تم بچ جاتے ہو. اور یہ رہا اس رات کو سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو عبادت کرتی ہے. اچھا پھر اگلے دن روزہ سرکار نے فرمایا عائشہ سے جب میرا ذکر سرکار نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ہونا اسے نامہ اعمال کہا جاتا ہے. سرکار نے فرمایا جب میرا ذکر میرے رب کی بارگاہ میں ہونا عائشہ تو میں چاہتا ہوں یا تو میں قیام میں ہوں, یا میں سجدے میں ہوں, یا میں رکوع میں ہوں, یا میں تشہد یعنی تحیات کی پوزیشن میں ہوں, یا میں اس کا ذکر کر رہا ہوں, یا اس کی تسبیح کر رہا ہوں, یا دن میں ہو تو پھر روزے سے. اب امت کا اپنا کام ہے,
وقت کے لیے سوچنا یہ ہے کہ اگر تو رات تو پہلے بھی ہماری زندگی میں بارہا آئے اور پھر ہمیں اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بس دل نہیں لگا. کبھی مصلی میں کھڑا ہو ذرا سوچ تو صحیح ہے تو خود صراط کے اوپر کھڑا ہے تمہیں گزرنا ہے اس سے. بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. کہاں سے نکلے گا, کیسے نکلے گا, کیسے بچے گا؟ پھر دیکھ کر دل لگتا ہے کیونکہ ہم تو دنیا سے باہر نکلتے ہی نہیں. دنیا ہمارے دل و دماغ میں ایسی رچی بسی ہوتی ہے کہ ہم تو مصلی میں کھڑے ہوئے بھی اسی کام میں غرق ہوتے ہیں. ہوا کہ نہیں ہوا, ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیسے ہوگا, کب ہوگا. ابھی تو ہم نے نماز پڑھی ہی نہیں. ہماری نماز کا حال تو یہ ہے نا. سمجھانے کے لیے مثال ہی دے دیتا ہوں. آخری بات ہے, ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا, ہماری طرح ہوگا, آپ تو بڑے کمال کی نمازی ہیں نا. اس کے آگے سے نا مجنو گزر گیا, اس نے سلام پھیر کے مجنو کو پکڑ لیا. تب پاگل تجھے نہیں نظر آتا میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں یار تو نماز نہیں پڑھ رہے. میں یہاں پڑھ رہا تھا. کہا کہاں پر؟ کہتا اس صف پہ. کہتا جا چھوڑو رے پاگل, میں ایک اللہ کی محبت میں دنیا کما کے بیٹھا ہوں کہ مجھے تو نظر نہیں آیا. تعجب ہے کہ تو کہتا میں رب کے سامنے کھڑا ہوں اور دیکھ مجھے نہ آیا. تیری نگاہ مجھ پہ کیسے پڑ گئی جب میری نگاہ میں کچھ نہیں نظر آتا مجھے سوائے ایک لیلا کے, کہ میں اتنا اندھا ہو گیا, اس کی محبت میں اتنا غرق ہو گیا, وابستہ ہو گیا کہ مجھے تو نظر نہیں آیا. تعجب تیری نماز میں ہے کہ کھڑا تو اس رب کے آگے ہے. کہتا تو یہ ہے کہ وہ رب میرے سامنے ہے. ہاں ہاں نماز کا یہی تو مسئلہ ہے. علماء نے کہا ہے, صوفیاء نے بتایا ہے کر کے, یہ فرماتے تھے کچھ تو ایسے گزرے کہ جو اس وقت تک اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے نہیں تھے جب تک سامنے کچھ نظر نہیں آتا. اب وہ تو کامل تھے, ہم تو ناقص ہیں, تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ کہا کسی ایسے یقین رکھو نا کہ ساڈا رب سانو ویکھ رہا ہے. اگر یہ یقین کامل ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو بہت فرمانا. جب چور کو پتا ہو کہ مالک دیکھ رہا ہے تو چوری کرے گا نہیں کرے گا. دھوکہ دینے والے کو پتا ہو کہ میں جس کو دھوکہ دے رہا ہوں اس کو پتا ہے, دھوکہ دے گا. بے ایمانی کرنے والے کو پتا ہو میں جس کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہوں اس کو پتا ہے, کرے گا. ہم مسلمان ہیں, ہم اس کے باوجود دھوکہ دے جاتے ہیں, جھوٹ بول جاتے ہیں, فرار کر جاتے ہیں, حالانکہ ہمیں یقین کے ساتھ پڑھایا گیا ہے کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے وہ رب تو دیکھ رہا ہے. کوئی اور سنے یا نہ سنے وہ رب تو سن رہا ہے نا. کوئی اور ہماری حرکات و سکنات کو نوٹ کرے یا نہ کرے وہ رب تو ہر لمحہ ہماری ہاتھ سے واقف ہے. اور اگر یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ میں اندر کمرے میں ہوں, سب پردوں میں بیٹھا ہوں, میرا رب وہاں بھی دیکھ رہا ہے. سفر میں ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے, سرعام سڑک پہ ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے, اپنے گھر میں اندر بیٹھا ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے. جب اللہ کی قدرت کاملہ پہ اتنا کامل یقین ہوگا تو یقین جان کے پھر خوف خدا بھی ہوگا, پھر توبہ کی توفیق بھی ہوگی, اعمال صالحہ کی طرف توجہ بھی ہوگی. دعا ہے کہ اللہ میرے ٹوٹے ٹوٹے جملوں کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے ٹائم عرض کیا تھا وہ تکمیل کو پہنچ گیا. اللہ آپ کی اور میری حاضری کو شرط قبولیت عطا فرمائے.